بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ ایک روز کی بات ہے، بہلول اپنے فقر کی شان میں مست قدم اٹھاتا ہارون کے محل میں پہنچا اور بے باکی سے آگے بڑھتا ہوا ہارون کے برابر جا بیٹھا۔ ہارون کی نحوت اور غرور اس کی یہ ادا پسند نہیں آئی۔ اس نے سوچا کہ کسی طرح اس کو زج کرے، اسی لیے اس سے مخاطب ہو کر بولا، کیوں بہلول، میرے معمے کا جواب دو گے؟ ضرور دوں گا، بشرط یہ کہ آپ اپنے قول پر پورا اتریں اور پہلے کی طرح وعدہ خلافی نہ کریں۔ بہلول نے واضح کیا، اور تم بھی سن رکھو کہ اگر تم نے میرے معمے کو فوراً حل کر لیا تو تمہارا انعام 1000 اشرفی ہوگا، اور اگر تم جواب نہ دے سکے تو تمہاری داڑھی کی خیر نہیں۔ اسے منڈوانے اور گدھے کی سواری کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے اشرفیوں کا کیا کرنا ہے؟ میری شرط تو کچھ اور ہے۔ بہلول بولا، شرط بیان کی جائے۔ ہارون نے کہا، میری شرط یہ ہے کہ اگر میں نے معمہ حل کر لیا تو عالی جاں مکھیوں کو حکم دیں گے کہ وہ مجھے ستایا نہ کریں۔ مکھیاں مجھے بہت تنگ کرتی ہیں۔ بہلول نے بڑی سنجیدگی سے درخواست کی۔ اہل دربار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی، لیکن وہ ہارون کے خوف سے ضبط کر گئے۔ ہارون بغلیں جھانکنے لگا اور اسے کہنا پڑا، کسی وقت تو تمہاری عقل بالکل ہی خبت ہو جاتی ہے۔ مکھیاں تو میری متی نہیں ہیں جو ان پر حکم چلاؤں۔ افسوس کہ ہمارا بادشاہ مکھیوں کے مقابلے میں بھی عاجز ہے، تو اس کے اقتدار کا کیا فائدہ؟ بہلول نے مزاحیہ لہجے میں کہا۔ درباریوں کی آنکھوں سے حیرت اور ہنسی جھانکنے لگی۔ وہ نظروں ہی نظروں میں بہلول کی اس جرأت کی داد دینے لگے۔ ہارون بھی شرمندہ سا ہو گیا اور اس کے جواب میں کچھ بھی نہیں کہہ سکا۔ تو بہلول نے اس کی خفت مٹانے کو کہا، اچھا، اب میں کوئی شرط نہیں رکھتا اور تمہارے معمے کا جواب دیتا ہوں۔ ہارون نے پوچھا، وہ کون سا درخت ہے جس کی عمر 1 سال ہے؟ اس میں 12 شاخیں ہیں، ہر شاخ پر 30 پتے لگے ہیں، اور ان پتوں کا ایک رخ روشن ہے اور دوسرا تاریک۔ بہلول نے حسب عادت فوراً جواب دیا، یہ درخت مہینہ، دن اور رات کا ہے، اس لیے کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ہر مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں جو آدھے دن ہیں اور آدھے رات ہیں۔ ہارون کو بے ساختہ داد دینی پڑی۔ اہل دربار بھی اس کی تعریف کرنے لگے۔ بہلول سرِ راہ کھڑا تھا، دیکھا کہ ہارون کی سواری آ رہی ہے۔ اس نے منہ کی گرد دونوں ہاتھوں رکھے اور زور سے پکارا، ہارون، ہارون، ہارون۔ ہارون اس آواز پر چونکا، اسے غصہ بھی آیا۔ اس نے اپنے خدام سے پوچھا، یہ کون گستاخ ہے جو مجھے اس طرح پکار رہا ہے؟ حضور، یہ دیوانہ بہلول ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آج اس کا دماغ بالکل ہی کام نہیں کر رہا۔ کسی غلام نے بہلول کو بادشاہ کے عتاب سے بچانے کی کوشش کی۔ ہارون نے سواری ٹھہرانے کو کہا اور بولا، بلاؤ اس کو۔ بہلول قریب آیا، غصے سے بولا، تو جانتا ہے کہ کون ہوں؟ بالکل جانتا ہوں، بہلول نے سر ہلایا۔ آپ ایسے انسان ہیں کہ اگر مشرق میں کسی کمزور پر ظلم ہوا تو باز پورب آپ سے ہوگی۔ ہارون لرز گیا، اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے، اس کا غصہ فرو ہو گیا اور نرمی سے بولا، بہلول، تو نے ایسی بات کہی جو میرے دل پر جا کر لگی ہے۔ تیری کوئی حاجت ہو تو بیان کر۔ میری حاجت یہ ہے کہ آپ میرے گناہ معاف کر کے مجھے جنت میں داخل کرا دیں۔ بہلول نے کمال سنجیدگی سے کہا۔ گرد و پیش کھڑے لوگ مسکرانے لگے۔ ہارون نے اعتراف کیا، بہلول، تم نے ایسی بات کہی ہے جو میرے بس میں نہیں۔ ہاں، میں تمہارے قرضے چکا سکتا ہوں۔ نہیں، آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، بہلول نے زور دے کر کہا۔ ہارون نے ترشی سے سوال کیا، ایک قرضہ دوسرے قرضے سے ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ تو خود عوام کے قرض دار ہیں، آپ ان کا قرض واپس کریں، یہ مناسب نہیں کہ ان کا مال مجھے دے ڈالیں۔ بہلول کے انداز میں سچ تھا۔ ہارون مضطرب ہوا اور بات بدلنے کو بولا، تو پھر ٹھیک ہے، میں حکم دیتا ہوں کہ تمہیں کچھ جائیداد دے دیں تاکہ تمہاری گزر بسر سہولت سے ہو۔ بہلول ہنسا، سب کا رازق خدا ہے،
ہم سب بندے اس سے وظیفہ پاتے ہیں۔ ایسا تو ممکن نہیں کہ وہ بادشاہ کو تو فراغی سے رزق عطا کرے اور اس دیوانے کو بھول جائے۔ ہارون لاجواب سا ہو گیا اور بہلول سے بولا، میں امین اور مامون کے مکتب جا رہا ہوں، ذرا ان کے استاد سے ان کی تعلیم کے بابت معلوم کروں گا، آؤ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ بہلول راضی ہو گیا اور سواری مکتب پہنچی۔ استاد دوڑا آیا اور ہارون کو سلام کیا۔ ذہ نصیب کے خلیفہ اس ناچیز کے مکتب میں تشریف لائے ہیں، ہم امین اور مامون کی تعلیم کے بارے میں معلوم کرنے آئے ہیں کہ دونوں کیسے طالب علم ہیں۔ ہارون نے کہا، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ استاد بولا، ہاں تمہیں امان ہے، ہمیں دونوں کی تعلیمی کیفیت صحیح بتاؤ۔ ہارون بولا، علیجا آپ کا بیٹا امین عورتوں کے سردار ملکہ زبیدہ جیسی قابل اور ذہین خاتون کا بیٹا ہے، لیکن کچھ ذہن ہے، مگر اس کے برعکس آپ کا بیٹا مامون بہت ذہین، دانشمند اور باوقار ہے۔ یہ تم نے عجیب بات کہی ہے، میں اسے تسلیم نہیں کر سکتا۔ ہارون نے حیرت سے کہا، میں اس کا ثبوت مہیا کر سکتا ہوں۔ استاد نے جواب دیا، یقیناً تمہیں شہزادوں کے بارے میں اتنی بڑی بات بلا ثبوت نہیں کہنی چاہیے۔ ہارون نے ناگواری سے کہا، میں نے یہ بات تجربے کے بعد کہی ہے۔ استاد بولا، اس وقت امین اور مامون تھوڑی تفریح لینے باہر گئے ہیں، میں یہ کاغذ مامون کے بیٹھنے کی جگہ فرش کے نیچے رکھتا ہوں اور امین کے بیٹھنے کی جگہ یہ نیچے یہ اینٹ رکھ رہا ہوں۔ جب وہ آ جائیں تو آپ ملاحظہ فرمائیے گا کہ میری رائے کیسی حد تک درست ہے۔ تھوڑی دیر میں امین اور مامون واپس آ گئے۔ ہارون کو دیکھ کر دونوں حیران ہو گئے اور اسے آداب کیا۔ ہارون نے انہیں بیٹھنے کی اجازت دی تو دونوں اپنی اپنی جگہ جا بیٹھے۔ ہارون دونوں کا بغور مشاہدہ کر رہا تھا۔ مامون بیٹھتے ہی کچھ مضطرب سا ہوا، اس نے کچھ پریشان سا ہو کر چھت کی طرف دیکھا، پھر دائیں اور بائیں دیکھا اور کئی بار پہلو بدلا اور بے چین سا نظر آنے لگا۔ استاد نے شفقت سے پوچھا، کیوں مامون، خیریت تو ہے؟ میں تمہیں کچھ پریشان سا دیکھ رہا ہوں۔ استاد محترم، میں اپنے بیٹھنے کی جگہ پر کچھ تبدیلی سی محسوس کر رہا ہوں۔ مامون نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ کیسی تبدیلی؟ استاد نے جواب پوچھا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ استاد محترم، جیسے میرے بیٹھنے کی جگہ ایک کاغذ بھرے اونچی ہو گئی ہے یا چھت کاغذ بھر نیچے ہو گئی ہے۔ مامون بولا، امین، کیا تمہیں بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے تمہارا بھائی کہہ رہا ہے؟ استاد نے امین کو مخاطب کیا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، امین نے جواب دیا۔ استاد نے معنی خیز نگاہوں میں سے ہارون کی طرف دیکھا اور بولا، علیجا پسند فرمائیں تو دوسرے کمرے میں تشریف میں رکھیں۔ ہارون نے اجازت دی اور استاد کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلا آیا۔ بہلول بھی ان کے ہمراہ تھا۔ استاد نے مطمئن لہجے میں کہا، الحمدللہ کہ میں نے آپ کے سامنے اپنی رائے کا ثبوت بھی پیش کر دیا ہے۔ حیرت ہے، امین کی ماں عرب کی ذہین عورتوں میں سے ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں، لیکن اس کا بیٹا ہارون نے جیسے اپنے آپ سے کہا، سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا کیا سبب ہے۔ بہلول آگے بڑھا، اس کا سبب مجھے معلوم ہے، اگر علیجا کو ناگوار نہ ہو تو بیان کرو، میں سخت ترین الجھن میں ہوں۔ ہارون سے کہا۔ بہلول بولا، اولاد کی دانشمندی اور ذہانت کے اسباب دو ہیں، اول یہ کہ عورت اور مرد کے درمیان رغبت اور فطری خواہش ہو تو ان کی اولاد ذہین، ہوشیار اور عقل مند ہوتی ہے، دوم یہ کہ مرد اور عورت مختلف خون اور نسل سے تعلق رکھتے ہوں تو ان کی اولاد میں عقل و دانش کی فراوانی ہوگی، کوئی دلیل دو۔ ہارون نے غور کرتے ہوئے کہا، اس کی مثال درختوں اور جانوروں میں نظر آتی ہے۔ مثلاً اگر پھل کے درخت میں دوسرے پھلدار درخت کا پیوند لگایا جائے تو نہایت لذیذ عمدہ پھل پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح گدھے اور گھوڑے کے ملاپ سے خچر پیدا ہوتا ہے جس کی ہوشیاری، طاقت اور پھرتی لاجواب نہیں۔ اب علیجا سمجھ سکتے ہیں کہ امین میں جو ذہانت کی کمی محسوس ہوتی ہے، اس کا سبب اس کی والدہ اور آپ کے رشتہ داری ہے، جبکہ مامون کی ماں مختلف النسل اور قبیلے سے تعلق رکھتی ہے۔ خون کے لحاظ سے آپ میں اور اس میں جو فرق ہے وہی سبب مامون کی ذہانت اور دانشمندی کا بھی ہے۔
ہارون اس کی بات پر غور کرتا رہا۔ استاد بھی قائل نظر آتا تھا لیکن منہ سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا کہ مبادا خلیفہ اسے گستاخی تصور کرے۔ ہارون نے بہلول کی طرف دیکھا اور حسب عادت اس کی کمال کو ترک کرنے کے لیے بولا، ہو نہ تم دیوانے پاگل، بیچارہ ایسی باتوں کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا ہے۔ ایک روز بہلول دربار میں آیا تو دیکھا علم نجوم پر گفتگو ہو رہی ہے اور ایک شخص علم نجوم کا ماہر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ بہلول سلام کر کے خاموشی سے اس کے برابر جا بیٹھا، اس کی باتیں سننے لگا۔ جب وہ اپنے بارے میں بہت کچھ کہہ چکا تو بہلول نے کہا، حضرت ماشاءاللہ آپ کی مہارت کیا کہنے، لیکن کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کون بیٹھا ہوا ہے؟ نجومی بہلول سے واقف نہیں تھا، اس لیے اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ نہیں، میں نہیں جانتا۔ بہلول مسکرایا، اگر آپ اپنے برابر بیٹھنے والے کو نہیں جانتے تو پھر آسمان کے ستاروں کے بارے میں کچھ جاننے کا دعویٰ کس طرح کر سکتے ہیں؟ وہ شخص لاجواب سا ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد اٹھ کر چلا گیا۔ دربار ابھی منعقد تھا کہ حاجب نے صدا دی کہ کوئی سیاح حاضر خدمت ہونا چاہتا ہے۔ ہارون نے اجازت دی، وہ آیا اور ہارون کو تعظیم دی۔ ہارون نے اس سے مختلف ملکوں کے بارے میں سوالات کیے جہاں جہاں وہ جا چکا تھا۔ وہ گفتگو کے فن میں ماہر تھا۔ اس نے مختلف ملکوں کی پیداوار، جواہرات اور مصنوعات کے بارے میں تفصیلی طور پر بتایا اور ہندوستان کا تذکرہ کرتے ہوئے بولا، عالیجا، ہندوستان ایک عجیب جادو نگری ہے، وہاں علم و حکمت کا بڑا شہرہ ہے۔ شاید میری بات پر آپ کو یقین نہ آئے کہ ہندوستان میں ایک ایسی معجون بنائی جاتی ہے جس کے باقاعدہ استعمال سے انسان میں جوانی کی قوت اثر نو بحال ہو جاتی ہے۔ اگر 60 سال کا بوڑھا وہ معجون استعمال کرے تو خود کو 20 برس کا جوان پائے گا۔ کمال ہے، اس علاقے میں طب کے ایسے معجزے بھی ملتے ہیں؟ ہارون نے تعجب سے کہا، حضور اگر پسند فرمائیں تو میں ہندوستان سے وہ معجون تیار کروا کر لا سکتا ہوں۔ سیاح مؤدب لہجے میں بولا۔ ہارون کے دل میں پہلے ہی اشتیاق پیدا ہو چکا تھا۔ اس نے سیاح سے پوچھا، وہ معجون تیار کرنے پر کتنا خرچ اٹھے گا؟ ذل سبحانی، اس میں بہت سی قیمتی جڑی بوٹیاں اور جواہرات کے کشتے شامل کیے جاتے ہیں، اس کی تیاری پر اخراجات کچھ زیادہ ہی اٹھتے ہیں۔ سیاح نے بتایا، تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم وہ اخراجات ادا نہیں کر سکیں گے؟ ہارون نے درشتگی سے کہا، نعوذ باللہ، عالیجا یہ حقیر تو ایسا خیال بھی دل میں نہیں لا سکتا۔ میں نے تو اس لیے یہ کہہ کر کہیں اہل دربار میں سے کوئی اسے جھوٹ یا غلط نہ سمجھے۔ اس نے گھبرا کر جواب دیا، اہل دربار میں ایسی حرکت کرنے کی جرت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں جان بچانے کا حکم دیا ہے۔ بہلول نے چپکے سے کہا، بتاؤ اس پر کتنا خرچ اٹھے گا؟ ہارون نے استغفار کیا، عالیجا اس کے لیے 50,000 دینار درکار ہوں گے۔ سیاح نے بتایا، رقم دے دی جائے۔ ہارون نے خزانچی کو حکم دیا۔ خزانچی نے اس کو رقم دے دی اور وہ روانہ ہو گیا۔ اس واقعے کو ایک عرصہ ہو گیا مگر وہ لوٹ کر نہیں آیا۔ ہارون کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کوئی دھوکے باز تھا جو اسے فریب دے کر رقم ہتھیا لے گیا۔ ایک روز دربار میں ایک شخص کا پھر تذکرہ ہوا۔ ہارون نے متاسف لہجے میں کہا، اس شخص نے کیسے ہماری آنکھوں میں دھول جھونکی ہے، اگر وہ کہیں ہاتھ لگ جائے تو اس سے کئی گنا زیادہ رقم وصول کی جائے گی اور اس کم بخت کا سر کاٹ کر بغداد کے دروازے پر آویزہ کیا جائے گا تاکہ دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں۔ بہلول بھی دربار میں موجود تھا۔ وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ ہارون نے خشمگین نظروں سے بہلول کی طرف دیکھا۔ بہلول، اس بے موقع ہنسی کا سبب کیا ہے؟ کیا تم اس گستاخی کی وجہ بیان کر سکتے ہو؟ بہلول کی ہنسی نہیں رکی۔ حضور مجھے ایک قصہ یاد آیا۔ کون سا قصہ؟ ہارون نے استفسار کیا۔ بہلول نے ہنسی روک کر کہا، اس دھوکے باز سیاح کا قصہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا مرغ بڑھیا اور لومڑی کا قصہ ہے۔ بیان کرو، ہارون نے تحکم سے کہا۔ بہلول بولا، قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک جنگلی بلی نے ایک بڑھیا کا پالتو مرغ جھپٹ لیا۔ بڑھیا اس کے پیچھے دعائی دیتی ہوئی دوڑی، ارے 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 پکڑو، اس
چوٹی بلی کو پکڑو، ظالم میرا 2 من کا مرغا لے کر بھاگی جاتی ہے، ارے کوئی میری مدد کرو، اس بلی کو پکڑو، ہائے میرا نازوں کا پلا مرغا، ارے یہ پورے 2 من کا ہے۔ بلی نے جو بڑھیا کا شور و غل سنا تو پریشان ہو گئی اور غصے سے بولی، دیکھو یہ بڑھیا کس قدر جھوٹ بول رہی ہے، یہ اتنا سا مرغا بھلا 2 من کا ہے۔ اتفاقاً ایک لومڑی قریب سے گزر رہی تھی، وہ بلی سے بولی، بہن تم کیوں پریشان ہوتی ہو، ذرا مرغے کو مجھے دو، میں ابھی تول کر بتا دیتی ہوں کہ یہ 2 من کا ہے یا نہیں۔ بلی نے مرغی کو دے دی، اس نے مرغی دبوچی اور یہ کہہ کر غائب ہو گئی کہ بہن بلی بڑھیا سے کہہ دینا کہ اس کا مرغ 3 من کا ہے۔ ہارون اپنی ہنسی نہیں روک سکا، اہل دربار بھی مسکرانے لگے۔ ہارون بولا، بہلول تمہارے اس قصے نے ہماری افسردگی کو ظاہر کر دیا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید اپنی ملکہ زبیدہ کے ہمراہ شطرنج کھیل رہا تھا، بہلول بھی قریب بیٹھا تھا۔ اس وقت چوبدار نے صدا دی، ایک شکاری باریابی کی اجازت ہے۔ ہارون نے اجازت دی، شکاری اندر آیا اور زمین چوم کر بولا، میں خلیفہ کے لیے ایک بہت عمدہ مچھلی لے کر آیا ہوں۔ ہارون نے زبیدہ سے کہا، یہ انعام کی آس میں میرے پاس یہ ہدیہ لایا ہے، اسے انعام میں 4000 درہم دے دیے جائیں تو کیا مناسب رہے گا؟ زبیدہ بولی، نہیں عالیجا، شکاری کا یہ منصب نہیں کہ اسے اتنا زیادہ انعام دیا جائے، آپ فوجیوں اور معزز شہریوں کو بھی انعام و اکرام عطا کرتے ہیں، اگر آپ انہیں اس سے کم دیں گے تو وہ شکوہ کریں گے کہ ہم شکاری کے برابر بھی نہیں، اگر زیادہ دینے کی رسم پڑ گئی تو خزانہ خالی ہو جائے گا۔ یہ بات ہارون کے دل کو لگی، وہ بولا، مگر اس کو کچھ تو دینا ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ شکاری سے پوچھیں کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ، اگر وہ کہے مادہ ہے تو کہیں ہمیں یہ پسند نہیں، اور اگر وہ کہے نر ہے تو بھی آپ کہہ دیں کہ یہ ہمیں نہیں چاہیے، اس طرح وہ مچھلی واپس لے جائے گا اور انعام بھی نہیں دینا پڑے گا۔ زبیدہ نے تجویز پیش کی۔ بہلول نے آہستگی سے کہا، شکاری اتنی دور سے بڑی آس لے کر آیا، یہ مناسب نہیں کہ ملکہ کی باتوں میں آ کر آپ اسے نامراد لوٹا دیں اور وہ رنجیدہ ہو۔ ہارون نے بہلول کی بات پر توجہ نہیں دی اور چوبدار سے بولا، شکاری کو ہماری خدمت میں پیش کرو۔ شکاری قریب آیا تو ہارون نے سوال کیا، اے شکاری، کیا تو بتا سکتا ہے کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ شکاری تعظیماً جھکا اور بولا، عالیجا، نہ یہ نر ہے نہ مادہ، یہ مچھلی تو مخنث ہے۔ ہارون بے ساختہ ہنسا اور بولا، تمہاری حاضر جوابی ہمیں پسند آئی، تمہیں 4000 درہم انعام میں دیے جائیں گے۔ حضور کا اقبال بلند ہو۔ شکاری درہم لے کر دعائیں دیتا ہوا رخصت ہوا۔ جب وہ محل کی سیڑھیاں اتر رہا تھا تو ایک درہم زمین پر گر پڑا۔ شکاری رک گیا اور اس نے درہم اٹھا کر جیب میں رکھ لیا۔ ہارون اور زبیدہ بھی اسے دیکھ رہے تھے۔ زبیدہ جو اتنی رقم جانے پر افسردہ سی تھی، ہارون سے بولی، عالیجا، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ شکاری کس قدر لالچی اور کمینہ ہے، اس نے ایک درہم بھی نہیں چھوڑا، کیا حرج تھا کہ اگر اسے محل کا کوئی اور ملازم ہی اٹھا لیتا؟ ہارون کو بھی ملکہ کی بات لائق توجہ محسوس ہوئی، اس نے پکار کر کہا، شکاری کو بلایا جائے۔ قریب بیٹھے ہوئے بہلول نے دبی زبان میں کہا، عالیجا، ملکہ کے کہنے پر شکاری کو نہ روکیے۔ ہارون نے توجہ نہیں دی۔ تب تک چوبدار شکاری کو بلا لایا اور ہارون کی خدمت میں پیش کیا۔ ہارون بولا، اے صیاد، ہمیں تیری یہ حرکت بہت ناگوار گزری ہے کہ تیرے پاس 4000 درہم موجود ہیں، اگر ان میں سے ایک گر گیا تھا تو تو نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ اسے چھوڑ دے، شاید وہ کسی غریب کو مل جائے اور وہ اس سے اپنا کام نکال لے۔ شکاری تعظیماً جھکا اور بولا، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ امان ہے۔ ہارون نے امان دی۔ شکاری مؤدب لہجے میں بولا، حضور، یہ چیز پست فطرت نہیں بلکہ نمک کی قدر کرنا جانتا ہے، میں نے اس لیے وہ درہم اٹھایا تھا کہ اس کی ایک طرف آیات قرآنی کندہ اور دوسری جانب آپ کا اسم گرامی، میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ زمین پر پڑا رہے اور کسی کے پاؤں تلے آ جائے اور بے ادبی ہو۔ خلیفہ کو اس کی حاضر جوابی نے محظوظ کیا، اس نے خوش ہو کر حکم دیا، شکاری کو 4000 درہم اور دے دیے جائیں۔ شکاری رخصت ہو گیا تو بہلول نے کہا، عالیجا، کیا میں نے آپ کو نہیں روکا تھا کہ شکاری کو واپس نہ بلائیں؟ ہارون ہنسا، بہلول، آج تو میں نے تجھ سے بھی زیادہ دیوانگی کا مظاہرہ کیا ہے،
تم نے مجھے دونوں بار روکا لیکن میں نے توجہ نہیں دی، اور ملکہ کی بات پر کان دھرنے کا یہ نقصان ہوا کہ 4,000 کے بجائے 8,000 درہم خزانے